بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد 15 روزہ اسلامی عقائد کورس کا 13واں عنوان ہے چند اصطلاحات۔ دین میں، عقائد میں چند الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو اصطلاحی الفاظ کہے جاتے ہیں، ان کا معنی بھی سمجھ لینا چاہیے کہ کسی کتاب میں وہ لفظ لکھا ہوا آئے یا کسی بیان میں سننے کو ملے تو پھر اس کا معنی معلوم ہو۔ ایک لفظ علم کلام کا استعمال ہوتا ہے، ایک لفظ تواتر کا استعمال ہوتا ہے، ایک لفظ قطعی اور ایک ظنی، یہ 4 لفظ ہیں۔ ایک ضروریات دین، 5 سمجھ لیں۔ تو علم کلام، جس علم میں عقائد کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے اسے علم کلام کہتے ہیں، اسے علم عقائد کہتے ہیں۔ پہلے زمانے میں اسے فقہ اکبر کہتے تھے۔ تو یہ عقائد کے بارے میں جو علم ہے اس کا نام ہے علم کلام، علم عقائد اور فقہ اکبر۔ تواتر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا اتنے زیادہ لوگوں کا آگے نقل کرنا کہ ان لوگوں کی کثرت اور تعداد کے زیادہ ہونے کی وجہ سے بھول، چوک، غلطی، جھوٹ، ہر چیز کا احتمال ختم ہو جائے، تو اس کو تواتر کہتے ہیں۔ پھر اس ذریعے سے جو چیز آگے پہنچتی اور منتقل ہوتی ہے اس چیز کو متواتر کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات ہیں جن میں آپ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ آئیں گے۔ اب یہ ارشادات اتنے زیادہ لوگوں نے ہر زمانے میں نقل کیے ہیں، تو یہ اتنے زیادہ لوگوں کا نقل کرنا یہ تواتر ہے، اور یہ جو ارشاد ہے یہ متواتر ہو گیا۔ تو لوگوں کا نقل کرنا تواتر کہلاتا ہے، اور اس جو چیز آگے نقل ہو کر جاتی ہے اس کو متواتر کہتے ہیں۔ پھر ایک لفظ ہے قطعی۔ قطعی کا معنی ہوتا ہے پکا ٹھکا۔ تو جو چیز تواتر سے ثابت ہو جاتی ہے وہ پکی ٹھکی ہوتی ہے، اس کو بھی قطعی کہتے ہیں۔ جو قرآن سے ثابت ہوتی ہے اس کو بھی قطعی کہتے ہیں۔ جو اجماع امت سے ثابت ہوتی ہے تو وہ بھی قطعی ہوتی ہے، یعنی پکی ٹھکی ہوتی ہے۔ تو یعنی جو چیز یقینی درجے کی ہو اس کو قطعی کہا جاتا ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ضروریات دین۔ یہ بھی وہی ہے کہ دین کی جو باتیں، جو چیزیں یقینی ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں، قرآن پاک سے، متواتر حدیث سے یا اجماع امت سے، ان سب چیزوں کو ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ یعنی دیندار ہونے کے لیے ان کو ماننا ضروری ہے، جب تک ان کو نہیں مانے گا دیندار اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ظنی۔ ویسے تو ظن کا معنی ہوتا ہے نا گمان، اردو میں جو ہم کہتے ہیں، لیکن یہاں وہ گمان کے معنی میں نہیں ہے، یہ اس قطعی کے مقابلے میں، کہ قطعی کہتے ہیں جو بالکل پکی ٹھکی ہو، اور ظنی کہتے ہیں کہ جو پکی ٹھکی تو نہیں ہے لیکن پکی ہے، یعنی اس کا ثبوت پکا ہے، اس کے اوپر اطمینان ہے، اس کے بارے میں جو روایات ہیں وہ صحیح ہیں، بالکل اعلیٰ درجے کی ہیں، لیکن اتنے درجے کی نہیں ہے جتنے درجے کی متواتر والی ہوتی ہیں۔ تو ان الفاظ کا معنی مفہوم بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ دینی کتابوں میں یہ الفاظ استعمال ہوتے رہتے ہیں۔